بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ یوم دفاع کے موقع پہ پیش خدمت ہے کتاب بدر سے باٹا پور تک، جنگ ستمبر 1965 کی ولولہ انگیز داستان۔ تحریر عنایت اللہ، آواز عنیزہ مصطفیٰ۔ اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ کھیم کرن۔ قصور کے راستے لاہور میں داخل ہونے کے لیے 6 ستمبر کی صبح انڈین آرمی کا نمبر 4 ماؤنٹین ڈویژن، نمبر 41 ماؤنٹین بریگیڈ اور نمبر 2 انڈیپنڈنٹ آرمڈ بختر بریگیڈ گروپ، جس کی نفری اور قوت ڈویژن کے برابر تھی، حملہ آور ہوئے۔ 6 ستمبر صبح 5 بجے انڈین آرمی نے بیدیاں ہیڈ ورکس پر حملہ کیا تاکہ یہاں سے BRB پار کی جائے۔ وہاں ایسٹ بنگال ریجمنٹ نے اس حملے کو روک کر پسپا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی کھیم کرن کے سامنے ہماری سرحدی پوسٹ پر پنواں، روہی وال اور بلاں والا پر بھی حملہ کیا۔ دشمن کا توپ خانہ خاموش تھا، ٹینک اور پیادہ دستے فائر کرتے آ رہے تھے۔ ان تمام مقامات پر ہمارے توپ خانے کے OP موجود تھے، جنہوں نے گولہ باری سے دشمن کو خاصا نقصان پہنچا کر ہر مقام سے حملہ پسپا کر دیا۔ اس دوران دشمن کے طیارے ہماری پچھلی پوزیشنوں پر راکٹ فائر کرتے رہے۔ بہت سے ٹینک سرحد سے پرے کھیم کرن سڑک پر آ رہے تھے۔ ہمارے کھیم کرن پوسٹ کے OP نے بروقت اور صحیح گولہ باری سے کئی ٹینک تباہ کر دیے، اور جو سلامت رہے وہ بھاگ گئے۔ ڈوگرے روہی وال گاؤں کے جنوب سے آگے نکل آئے، جس سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ ہماری دفاعی لائن کو بازوکش آؤٹ فلینک کر لیں گے۔ ہماری ایک رائفل کمپنی نے شجاعت کا مظاہرہ کیا اور بروقت اس پہلو پر پہنچ گئی۔ توپ خانے کے OP نے نہایت کارگر گولہ باری کرائی، جس سے ڈوگرے بکھر کر بھاگے اور مرے۔ ان کا سیکنڈ ان کمانڈ میجر ملکیت سنگھ 14 سپاہیوں کے ساتھ ہتھیار ڈال کر پاک فوج کے قید میں آ گیا۔ دشمن کی اس کیفیت کو دیکھ کر یہ جاں بازانہ فیصلہ کیا گیا کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے اور دفاعی جنگ لڑنے کی بجائے جوابی حملہ کر کے جنگ دشمن کے ملک میں لڑی جائے۔ حملہ روک کر فوراً حملہ کرنا ناممکن سی بات ہوتی ہے، اور اس حال میں جبکہ اپنے پاس قوت بھی نہ ہو اور جوابی حملے کے متعلق سوچا بھی نہ جا سکتا۔ قصور کے دفاع میں اپنا جو ڈویژن تھا وہ کوئی اضافی یا مکمل ڈویژن نہیں، بلکہ ادھر ادھر سے یونٹیں اکٹھی کر کے اور مختلف ہیڈ کوارٹروں سے افسروں کو بلا کر ایک فوج بنا لی گئی تھی، جو پورا ڈویژن نہیں تھی۔ کمان میجر جنرل عبدالحمید خان کو دی گئی۔ ان کے پاس کل 5 پلٹنیں تھیں اور محاذ 28 میل لمبا۔ اس کے مقابلے میں دشمن کے پاس کم و بیش 30 پلٹنیں تھیں۔ 7 ستمبر دشمن کے توپ خانے نے قصور کی دفاعی پوزیشنوں پر شدید گولہ باری جاری رکھی، اور اس کے طیاروں نے بھی دل کھول کر راکٹ اور بم برسائے۔ اسی روز بریگیڈیئر صاحب داد کا بریگیڈ بھی اسی محاذ پر پہنچ گیا۔ اسی شام روہی نالہ پر پل ڈال کر فرنٹیئر فورس نے نالے کے پار برج ہیڈ کے مورچے قائم کر لیے۔ پھر ایک ٹینک ریجمنٹ نالہ پار کر گئی۔ 6 اور 7 ستمبر کو بھارتی حملے کرتے رہے تھے، لیکن قیدی اور لاشیں چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے رہے۔ 8 ستمبر کی صبح بریگیڈیئر صاحب داد کے بریگیڈ نے پیش قدمی شروع کر دی۔ اپنی ایک ٹینک ریجمنٹ کرنل صاحبزاد گل شہید کی قیادت میں کھیم کرن کے اس انسپیکشن بنگلے تک پہنچ کر دشمن پر آگ برسانے لگی، جس بنگلے میں بیٹھ کر شاستری نے اپنے اخباری نمائندوں سے کہا تھا کہ ہم اب اپنی مرضی کا محاذ کھولیں گے۔ اس ریجمنٹ نے دشمن کو بہت نقصان پہنچایا۔ دشمن نے کھیم کرن کو بچانے کے لیے توپ خانے کا استعمال بے دردی سے کیا۔ اس کے ٹینکوں نے دور سے بہت آگ برسائی، مگر کھیم کرن اب بھارتیوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ دشمن نے پاکستانیوں کی توجہ کھیم کرن سے ہٹانے کے لیے بیدیاں محاذ پر شدید حملہ کیا، لیکن مشرقی پاکستانیوں نے اس کا یہ داؤ چلنے نہ دیا۔ ان کے پہلو میں ایک بلوچ ریجمنٹ بھی تھی، جس نے نہر سے بہت آگے مورچے قائم کر رکھے تھے۔ کرنل صاحبزاد گل
شہید کی ٹینک ریجمنٹ نے پنجاب ریجمنٹ اور فرنٹیئر فورس کی ایک ایک پلٹن کے ساتھ ایسا ہلہ بولا کہ دشمن کو دور پیچھے دھکیل کر دائیں اور بائیں سے کھیم کرن دونوں بازوؤں کے شکنجے میں جکڑ لیا۔ دشمن کی پسپائی چھم جوڑیاں سے ملتی جلتی تھی۔ ہمارے جانبازوں نے دباؤ برقرار رکھا اور آگے بڑھ گئے۔ دشمن کا لشکر بکھر کر چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ جو پارٹی اپنے مرکز سے وابستہ رہ گئی تھی وہ دفاع میں لڑی، باقی پارٹیاں یا تو بھاگ اٹھی یا جنگی قیدی بن گئی۔ 8 ستمبر کے تیسرے پہر کرنل صاحبزاد گل شہید کے ٹینک کھیم کرن سے 12 میل آگے ایسے ہی ایک اور بڑے قصبے ولٹوہا تک جا پہنچے۔ میجر جنرل گور بخش سنگھ کے مونٹین ڈویژن کی پسپائی کو بھارتی حکمرانوں نے قابل تعریف جنگی چال کے کہہ کر خفت مٹانے کی کوشش کی، مگر صورتحال بڑی مختلف تھی۔ 9 ستمبر پاک فوج کے یہ مختصر سے بختر بند اور پیادہ دستے دائیں طرف اور آگے بڑھ گئے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت تک 2000 بھارتی مارے جا چکے تھے۔ میدان جنگ میں چھوٹے بڑے ایمونیشن کے بند بکسوں اور پیٹرول کے ڈرموں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ اس روز ہماری ایک اور ٹینک ریجمنٹ اسی طرح کی پیش قدمی کرتے ہوئے کھیم کرن کے بائیں 8 میل اتر سے بھی آگے نکل گئی۔ ایک دشواری یہ پیش آئی کہ ٹینکوں کی پیش قدمی اس قدر تیز تھی کہ انفینٹری ساتھ نہ دے سکی۔ شام ہو چکی تھی، اس لیے ٹینکوں کو پیچھے بلا لیا گیا۔ دشمن کو ذرا سنبھلنے کا موقع تو مل گیا، لیکن اسے ایسی ضرب لگائی جا چکی تھی کہ اب وہ صرف دفاع میں لڑ سکتا تھا، اس میں حملہ کرنے کی تاب نہیں تھی۔ اس کا مزید دم اس طرح نکالا گیا کہ ہمارے بڑے توپ خانے نے کمال جرت کا مظاہرہ کیا اور اتنی بڑی گنوں کو اس قدر آگے لے گئے جہاں سے فیروز پور کو زد میں لیا جا سکتا تھا۔ اسے جرت مندانہ اقدام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی گنیں دور اوپر فضا سے نظر آ جاتی ہیں اور دشمن کے طیاروں کا من بھاتا شکار ہوتی ہیں۔ طیارہ شکن دستوں کی یقین دہانی پر یہ توپیں آگے لے جائیں گئیں اور کھلے میدانوں میں رکھ کر فیروز پور کے فوجی ٹارگیٹوں مثلاً ریڈار، آرڈننس فیکٹری، ریلوے اسٹیشن اور چھاؤنی کے علاقے پر گولہ باری کی گئی۔ ٹارگیٹ فضا سے دیکھے اور ان کے فوٹو لیے گئے تھے۔ گولہ باری رات کے وقت کی گئی، جسے آل انڈیا ریڈیو پاک فضائیہ کی بمباری کہتا رہا، کیونکہ بھارتی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی دور سے ٹارگیٹ کو دیکھے بغیر اتنی صحیح گولہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ 10 ستمبر کو دشمن نے پاکستانیوں کی توجہ کھیم کرن محور سے ہٹانے کے لیے بیدیا محاذ پر ایک اور شدید حملہ کیا، جو وہاں کے دفاعی دستوں نے جانبازی سے پسپا کر دیا۔ ہمارے ایک ٹینک ریجمنٹ کو شمال کی جانب امرتسر روڈ کو 32ویں سنگ میل پر کاٹنے اور وہاں مورچے بنانے کا حکم ملا۔ اس کے ساتھ فرنٹیئر فورس کی ایک پلٹن تھی۔ اس ٹینک ریجمنٹ کی پیش قدمی کی بھی روایات کے عین مطابق بہت تیز تھی اور دشمن کی مزاحمت شدید۔ ریجمنٹ کمانڈر کرنل نذیر تھے۔ ان کی چالوں نے دشمن کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ دشمن نے سامنے سے بھی حملہ روکنے کی کوشش کی اور دائیں پہلو سے بھی، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ ہماری دونوں یونٹیں گاؤں پہ گاؤں لیتی جا رہی تھی، لیکن دشمن کے ساتھ مسلسل تصادم کی وجہ سے ٹینک ریجمنٹ کو ایسی چالیں چلنی پڑیں کہ ریجمنٹ کے اسکواڈرن ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے۔ اسی طرح پیادہ دستے بھی پھیلتے چلے گئے۔ انہوں نے امرتسر روڈ مطلوبہ سنگ میل پر کاٹ لیا، لیکن کئی ایک ٹینک دلدل میں بھی پھنس گئے۔ یہ دلدل دشمن نے چھوٹی چھوٹی نہروں کو توڑ کر رات کے وقت پھیلا دی تھی، جس سے ہمارے ٹینکوں کی رفتار سست ہو سکتی تھی۔ مسلسل پیش قدمی اور جگہ جگہ دشمن کے تصادم کی وجہ سے اپنے کئی ایک ٹینک تباہ اور بیکار بھی ہو چکے تھے۔ آخر میں جا کر محاذ ایسا پھیل گیا کہ ٹینکوں اور انفینٹری کا رابطہ ٹوٹ گیا اور ٹینک پھنس بھی گئے، جس سے اس ریجمنٹ کا بہت نقصان ہوا۔ لیکن دشمن کا جو نقصان ہوا وہ میلوں وسیع میدان میں نظر آ رہا تھا۔ اس روز دشمن نے چونڈا پر حملے پہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ان مارکوں کی خونریزی اور شدت کو دیکھتے ہوئے کھیم کرن محور سے کئی ایک ٹینک چونڈا بھیج دیے گئے اور کھیم کرن کے علاقے میں دفاعی پوزیشن اختیار کر لی گئی۔ گویا وہ یہ پوزیشن دفاعی تھی، لیکن بھارتیوں کے لیے ایسا خطرہ بن گئی جسے دلی تک محسوس کیا گیا اور وہاں کی مرکزی حکومت کے دفاتر اعلی آباد منتقل ہونے لگے۔ بھارتیوں نے پاکستانیوں کے 2 حملے دیکھ لیے تھے، ایک چھم جوڑیاں اور دوسرا کھیم کرن۔ ولٹوہا، اصل اتر
محور ان کی برق رفتاری سے وہ ہر لمحہ خوفزدہ رہنے لگے۔ پیش بندی کے طور پر انہوں نے اس محاذ کو دوسرے محاذوں سے یونٹیں بلا کر اور ریزرو سے کمک لے کر مستحکم کر لیا اور ہمارے مورچوں پر مسلسل گولہ باری شروع کر دی۔ 11 ستمبر انہوں نے ایک ٹینک ریجمنٹ دکن ہارس اور سکھ ریجمنٹ سے ہماری پوزیشنوں پر حملہ کیا۔ سکھ ریجمنٹ دلیری سے ہمارے عقب میں آنے کی کوشش کرنے لگی، جس کے صلے میں آدھی ریجمنٹ ماری گئی اور کرنل اننت سنگھ باقی ماندہ پلٹن سے ہتھیار ڈلوا کر پاک فوج کی قید میں آ گیا۔ دکن ہارس سکھوں کی اور پاکستانیوں کی قید میں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ 10، 11 اور 12 ستمبر دشمن نے تازہ دم ٹینک ریجمنٹوں اور انفینٹری سے شدید حملے کیے۔ حملوں کا انداز یہ ہوتا تھا کہ پہلے شدید گولہ باری ہوتی تھی، اس آتشین چھاتے تلے بھارتی بختر بند اور پیادہ دستے بڑھتے چلے آتے تھے۔ جو ہی گولہ باری بند ہوتی تھی، بھارتی جے ہند کا نعرہ لگا کر ہلا بول دیتے تھے۔ وہ ہمارے چھوٹے ہتھیاروں اور گرنیڈوں کی ایسی زد میں ہوتے تھے کہ بھاگ بھی نہیں سکتے تھے۔ کئی بار ایسے ہوا کہ بھارتی سپاہی گرد و غبار میں ہمارے مورچوں کے اندر آ گرے۔ ایک بار قیدیوں نے بتایا کہ ان کے توپ خانے کے کمانڈر نے انہیں یقین دلایا تھا کہ اس نے پاکستانی مورچوں پر اتنی زیادہ گولہ باری کی ہے کہ وہاں کوئی انسان زندہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ بھارتی اس خوش فہمی میں ہمارے مورچوں تک چلے آئے۔ اس خوش فہمی میں بھارتیوں نے ٹینک بھی خوب ضائع کیے۔ ہمارے ڈویژن کمانڈر نے دشمن کو حملوں کے قابل نہ چھوڑنے کے لیے چھوٹی چھوٹی پارٹیوں اور ٹینک ہنٹنگ پارٹیوں سے شبخون مارنے کی ہدایت جاری کی۔ ان جانباز پارٹیوں نے دشمن میں ہر رات کھلبلی مچائی اور اسے سوچنے سے بھی معذور کر دیا۔ ہمارے قبضے میں صرف کھیم کرن نہیں بلکہ اور بھی بہت سے مقام تھے جن میں مضبوط مورچہ سنگترا میں تھا۔ 17 ستمبر کے روز دشمن نے اس مورچے کو توڑنے کے لیے ڈویژنل آرٹلری سے گولہ باری اور ایئر فورس سے بمباری کی، پھر ٹینکوں سے شدید حملہ کیا۔ یہ بریگیڈ کا حملہ تھا جس کا حشر ہر حملے جیسا ہوا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہر رات بھارتی حملہ کرتے تھے اور ہر بار پسپا ہوتے تھے۔ 20 ستمبر سے 23 ستمبر صبح 3 بجے تک بھارتیوں نے ہمارے مورچوں پر اتنی شدید گولہ باری کی جس کے متعلق جنگ عظیم میں لڑے ہوئے افسروں کی رائے ہے کہ جرمنوں اور اتحادیوں نے بھی نہیں کی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق آخری 3 دنوں میں بھارتیوں نے 70,000 گولہ فائر کیا تھا۔ اس گولہ باری کے سائے اور گرد و غبار میں وہ اپنے پیادہ دستوں کو بے رحمی سے ہمارے مورچوں کی طرف دھکیلتے تھے، جن میں سے وہی زندہ بچے جو ہمارے مورچوں میں آ گئے یا دور پیچھے رہے، لیکن ایسے خوش نصیب بہت کم تھے۔ کھیم کرن کے آخری 36 گھنٹے ہمارے جہبازوں کے لیے قیامت سے کم نہ تھے۔ فائر بندی ہونے والی تھی اور بھارتی حکمرانوں کے جھوٹ سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ وہ تو آکاش وادی کی زبان سے بھی آگے تک کہہ رہے تھے قصور پر ہمارا قبضہ ہے، مگر حقیقت بے نقاب ہونے والی تھی۔ بھارتیوں نے تمام تر قوت اور بارود کھیم کرن سے پاکستانیوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے داؤ پر لگا دیا، لیکن ہمارا ایک بھی مورچہ نہ اکھاڑ سکے۔ فائر بندی کے صبح کھیم کرن محور ہولناک منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر سو بھارت کے ٹینک جل رہے تھے اور لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے، جن میں آخری مارکے کے زخمی بھی تڑپتے دیکھے گئے۔ کھیم کرن پر پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ راجستھان۔ بھارت کے 7 اور 8 ستمبر کے اخباروں میں اس طرح کی خبریں شائع ہوئی تھیں: سندھ میں ہماری فوجوں کی فاتحانہ پیش قدمی، سندھ کے ایک بڑے شہر پر ہماری فوج کا قبضہ، شام تک حیدرآباد سے پاکستان کو 2 حصوں میں کاٹ دیا جائے گا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو راجستھان میں بھارت کا 2000 مربع میل علاقہ ہمارے قبضے میں تھا۔ یہ محاذ سب سے لمبا تھا، یعنی بہاولپور سے گھوٹکی تک 250 میل، اور اسی محاذ پر ہماری فوج بہت کم تھی۔ اس سیکٹر کو بھارت نے پاکستان کا ایسا دروازہ سمجھ لیا تھا جس کے کواڑ نہیں تھے۔ یہاں اس نے 11ویں انفینٹری ڈویژن سے حملہ کیا تھا تاکہ حیدرآباد کو قبضے میں لے کر کراچی کو پاکستان سے کاٹ دیا جائے۔ اس حملے میں اس نے طیارے اور توپ خانے کا بھی خوب استعمال کیا اور اپنی قوت بڑھاتا رہا۔ اس سیکٹر کی مختصراً تشریح یوں ہے کہ یہ سندھ سے ملتا ہے۔ بھارتی علاقے میں کشن گڑھ اور گھٹارو جیسے بڑے قلعے ہیں جو مسلمانوں نے تعمیر کیے تھے۔ ان کے علاوہ سرکاری تارا، بھٹولا،
اینماسر، گدرا، موناباؤ، سندرا اور میاجلر بڑی چوکیاں ہیں۔ موناباؤ ایک ریلوے اسٹیشن ہے جس پر ہمارا قبضہ تھا۔ 6 ستمبر کی صبح بھارتیوں نے ہمارے علاقے میں گدرا پر ایک پلٹن اور ٹینکوں سے حملہ کر دیا۔ وہاں رائفل بردار رینجر تھے جو ٹینکوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور پیچھے ہٹ گئے۔ اسی طرح بھارتیوں نے کئی ایک سرحدی دیہات پر قبضہ کر کے دیہاتیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور ان کے مویشیوں اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ ادھر خبر پہنچی تو ہر میدان میں کود آئے۔ انہوں نے غیر فوجی اور غیر منظم انداز سے جوابی حملہ کیا اور بھارتیوں کے قبضے سے 1-2 گاؤں چھڑا لیے۔ یہیں سے ڈیزرٹ فورس، صحرائی فوج نے جنم لیا۔ رینجرز اور ہروں کو اکٹھا کر کے صحرائی فوج بنا لی گئی جس کی کمان بریگیڈیئر خداداد خان کو دے دی گئی۔ ادھر کھوکھرا پار کر کے علاقے میں بریگیڈیئر خواجہ اظہر خان کا بریگیڈ تھا جس میں صرف 2 پلٹنیں تھیں۔ یہ دونوں پلٹنیں رن کچھ میں لڑ چکی تھیں، اس لیے صحرائی لڑائی کے رموز سے آگاہ تھیں۔ جب دشمن کھوکھرا پار پر حملے کے لیے بڑھا، یہ پلٹنیں دفاعی پوزیشنوں میں جا رہی تھیں۔ انہوں نے دفاع میں آتے ہی دشمنوں کا حملہ روکا اور کھیم کرن کی طرح جوابی حملہ کر دیا۔ ان کے سامنے بھارتی علاقے میں 6 میل اندر موناباؤ ریلوے اسٹیشن تھا۔ ہماری پلٹنوں نے 9 ستمبر کی شام مارٹر گنوں کی گولہ باری کی اور الگ صبح حملہ کر دیا۔ دشمن کو توقع نہیں تھی کہ ان پر حملہ بھی ہوگا کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ تم مزاحمت کے بغیر حیدرآباد تک پہنچ جاؤ گے۔ ان پر حملہ ہوا تو اس انداز سے پسپا ہوئے کہ مارٹر گنوں کے بے شمار ایمونیشن پیچھے چھوڑ گئے۔ موناباؤ کا ریلوے اسٹیشن اور دیگر علاقہ ہمارے قبضے میں آ گیا۔ 13 ستمبر کے روز جنرل خواجہ اظہر خان کی 2 پلٹنوں نے پنچ شیلا کے مقام پر حملہ کیا۔ بھارتیوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ موناباؤ کے صدمے سے سنبھل گئے ہیں، لیکن فرنٹیئر فورس اور پنجاب ریجمنٹ کی بے جگری کے سامنے ٹھہر نہ سکے۔ وہ بہت سی لاشیں، 24 قیدی، راشن، ایمونیشن اور شراب کا ذخیرہ پیچھے چھوڑ کر پسپا ہو گئے۔ 15 ستمبر پنجاب ریجمنٹ کی صرف ایک کمپنی نے شکربو کے مقام پر حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر تیز تھا کہ دست بدست مارکے تک نوبت آ گئی، لیکن بھارتی سپاہی پاکستانی سنگینوں کا مقابلہ کرنے سے پہلے ہی پوزیشنیں چھوڑ گئے۔ پوزیشنوں میں وہی بھارتی رہے جو مرے ہوئے یا شدید زخمی تھے۔ آگے ایک اور مقام کھاران چوکی تھا۔ دن کے تیسرے پہر پاکستانیوں نے وہاں حملہ کیا مگر ان کا ایمونیشن محض ضائع ہوا کیونکہ بھارتی بغیر مقابلے کے چوکی خالی کر گئے۔ وہاں بھی راشن، ایمونیشن اور شراب کا ذخیرہ پڑا ہوا ملا۔ بھارتی ہماری ان 2 پلٹنوں کو سپلائی سے بے نیاز کر گئے تھے۔ معلوم نہیں بھارتیوں کو کس نے بتا دیا کہ جنگ اس طرح بھاگ بھاگ کر نہیں لڑی جاتی۔ چنانچہ شام کو انہوں نے ٹینکوں کی مدد سے حملہ کر دیا۔ ہماری 2 RR ٹینک شکن گنوں نے صرف ایک گولہ داغ کر 2 ٹینک تباہ کر دیے۔ بھارتیوں کا موڈ اسی سے خراب ہو گیا اور 15 منٹ غیر دلچسپ سی گولہ باری کر کے واپس چلے گئے، لیکن لاشوں کے علاوہ سامان بہت چھوڑ گئے۔ اس کے بعد روہیری کے مقام کو بھی قبضے میں لے لیا گیا جہاں ہروں کو بھی ساتھ ملا لیا گیا۔ وہ صحرا کے ماہر کھوجی ہونے کی وجہ سے دشمن کے علاقے کی خبریں لے آتے تھے۔ جب فائر بندی کا وقت قریب آنے لگا تو بھارتیوں نے جوابی حملے شروع کر دیے جو انہیں بہت مہنگے پڑے۔ راجستھان کا دوسرا پہلو، صحرائی فوج۔ دوسری طرف صحرائی فوج لڑ رہی تھی، اس طرف بھارتی 7-8 میل سرحد کے اندر آ گئے تھے۔ صحرائی فوج میکانیکی سہولتوں اور بڑے ہتھیاروں سے محروم تھی۔ اس کے پاس 2-4 لائٹ مشین گنیں، گرنیڈ اور رائفلیں تھیں۔ اس کے برعکس دشمن کو توپ خانے اور ٹینکوں کی مدد حاصل تھی۔ کراچی جانے والی سڑک اور ریلوے لائن کی حفاظت اسی فورس کے ذمہ تھی۔ اس فرض کو یہ فورس صرف اس طرح خوش اسلوبی سے ادا کر سکتی تھی کہ دشمن کو سرحد سے دور رکھے۔ چنانچہ اس فورس کے کمانڈر جنرل خداداد خان جو اس وقت بریگیڈیئر تھے، اس نے 17 ستمبر کو لیفٹیننٹ کرنل آفتاب علی کی قیادت میں جلیسلمیر کی طرف ایک دستہ بھیجا۔ انہیں کچھ جیپیں دے دی گئی تھیں، لیکن راستہ اس قدر دشوار تھا کہ اصل مقام تک صرف کرنل آفتاب علی کی جیپ پہنچ سکی۔ یہ حملہ نہ ہو سکا۔
18 सितंबर को दुश्मन को धोखा देने के लिए पोजीना की तरफ एक दस्ता भेज दिया गया। भारतीय धोखे में आ गए और मियाजलर जैसे अहम मकाम को छोड़ आए। सहराई फौज ने मियाजलर पर हमला करके कब्जा कर लिया। फायरबंदी तक सहराई फौज ने चंद और चौकियां दुश्मन से ले लीं और इस तरह ये बेमाया से दस्ते दुश्मन की सरहद के अंदर 28 मील तक चले गए। 18 सितंबर भारतीयों ने मार्टरों और तोपों की मदद से एक पाकिस्तानी चौकी पर हमला किया। ये मार्का सारी रात जारी रहा। सुबह दुश्मन पसपा हो गया। सहराई फौज के इस दस्ते ने दुश्मन का ताक़ुब किया और इसकी चौकी सरकारी तारा पर कब्जा कर लिया। दुश्मन बहुत से असलाह बारूद के अलावा पका पकाया खाना भी पीछे छोड़ गया। सहराई जंग में घेरे में आने का खतरा हर लम्हा रहता था, क्योंकि सहरा बहुत वसी था जिसे फायर की जद में नहीं लिया जा सकता था। 19 और 20 सितंबर तक सहराई फौज ने इन तमाम तर दुश्वारियों के बावजूद दुश्मन के इन अहम कलों और चौकियों पर कब्जा किया। शाहगुड़, कला घटार, लोंगाने वाला, आइबल फील्ड, धुरमी खो, भट्टेवाला, रायचंदवाला और सांचू, इन मार्कों में दुश्मन बेशुमार असलहा और राशन वगैरह पीछे छोड़ गया। फायरबंदी हुई तो पेशकदमी रोक दी गई। ये वाहिद महाज है जहां पाकिस्तानी इतनी दूर दुश्मन के इलाके में चले गए थे। चनाचे भारतीयों ने इस सेक्टर में फायरबंदी का जर्रा भर एहतराम न किया, बल्कि लंबे ग्रेनेडर्स और सिख लाइट इन्फेंट्री जैसी चुनी हुई पलटने मंगवाकर बड़े हमले शुरू कर दिए। भारत के अखबार तो अभी तक कह रहे थे कि सिंध के एक बड़े शहर पर कब्जा है, मगर वो राजपूताना के लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। चनाचे उन्होंने एक माउंटेन ब्रिगेड और तोपखाने से 23 सितंबर के रोज अछरी टूबा पर हमला कर दिया, जो पसपा कर दिया गया। 26 सितंबर के रोज उन्होंने इसी कुव्वत का एक हमला सरकारी तारा पर किया, वो भी पसपा कर दिया गया। 30 सितंबर के रोज भारत के 1-2 अफसर और बहुत से सिपाही सांचू चौकी में आए और इल्तिजा की कि इन्हें पानी की ज़रूरत है। वहाँ सहराई फौज की सिर्फ एक कंपनी थी। मुसलमानों ने अपनी रिवायत के मुताबिक इन्हें कहा कि पानी ले जाओ। पानी पर हमारा कब्जा था। पानी के बहाने हिंदुओं ने अपनी फौज बुला ली और सहराई फौज की कंपनी को धोखे से चौकी से बाहर किया और मोर्चे संभाल लिए। 31 सितंबर भारतीयों ने एक और चौकी गन्हाल पर हमला किया। वहां सहराई फौज के एक दस्ते के अलावा बहावलपुर के नवाब की बॉडीगार्ड भी थी, जिसके कमांडर नवाब के बेटे शहजादा अब्बास थे। उन्होंने खूब मुकाबला किया। भारतीयों को बेशुमार नुकसान उठाना पड़ा। 1 अक्टूबर को जनरल खुदादाद अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरों को आगे ले गए। वहां भारत के हर किले और चौकी पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। इन मुबस्सिरों ने तस्लीम किया और भारतीयों को भी समझाया कि ये मकामात पाकिस्तानियों के कब्जे में हैं, जो तुम्हें किसी मुआहिदे के बाद ही वापस मिलेंगे। इसके बावजूद अगले ही रोज़ यानी 2 अक्टूबर को भारतीयों ने तोपखाने की बेपनाह गोलाबारी के बाद रायचंदवाला और मलीर पर प्यादा पलटनों से हमला कर दिया। वहां अपनी नफरी थोड़ी थी, जिसने मुकाबला तो बहुत किया, लेकिन तोपों और मार्टरों की गोलाबारी के सामने जम न सके और दोनों चौकियां छोड़ आए। 12 और 13 अक्टूबर के रोज भारतीयों ने तोपखाने और तैयारों से कला घटारू पर भरपूर हमला किया। यह कला भारत के इलाके में सरहद से 16 मील अंदर है। वहां चंद एक हुर और सहराई फौज की 2 प्लाटूनें यानी 60-70 जवान थे। उन्होंने दुश्मन को राइफलों के जचे तुले फायर से कले के करीब न आने दिया। तोपों का वो कुछ न बिगाड़ सके। इनके पास न तोप थी न मार्टिन। दुश्मन ने इनके लिए कमक के रास्ते भी बंद कर दिए थे। इसी वक्त दुश्मन ने शाहगढ़ और लोंगाने वाला पर हमला कर दिया। सूरत हाल बहुत नाजुक और खतरनाक थी। कमक जो भेजी गई, जिसे भारतीय पलटन ने रास्ते में रोक लिया और वहां खून रेज मार्का हुआ। इसके बावजूद भारतीय कला न ले सका। उन्होंने आर गनों के गोले कले की दीवारों में फायर किए, लेकिन मट्टी की चौड़ी दीवारों का कुछ न बिगाड़ सके। आखिर हुर किसी तरह कले से निकल गए और भारतीयों के उक़ब में चले गए और इस किस्म की गोरिल्ला जंग लड़ने लगे। इस कार्रवाई ने भारतीयों के पांव उखाड़ दिए और वो कई कैदी छोड़कर पसपा हो गए।
جنرل خداداد خان نے یہ قیدی اس شرط پر ہندوؤں کو واپس کر دیے کہ وہ آئندہ کہیں بھی حملہ نہیں کریں گے، مگر بھارتیوں نے 21 اکتوبر شاہ گڑھ کے مقام پر حملہ کر دیا۔ صحرائی فوج کے دستے نے جو قلعے کے اندر تھا 5 نومبر تک مقابلہ کیا، مگر دشمن نے ارد گرد بارودی سرنگیں بچھا دی تھیں تاکہ قلعے کو ہم کمک نہ دے سکیں۔ تمام راستے مسدود ہونے کی وجہ سے کمک نہ جا سکی۔ آخر صحرائی فوج کے اس دستے کو قلعے سے دستبردار ہونا پڑا۔ اقوام متحدہ کے مبصروں کو رپورٹ دی گئی۔ ان کے سربراہ جنرل بروس میک ڈونلڈ نے ذاتی طور پر مداخلت کی۔ آخر اس نے جھنجھلا کر کہا، ہندوستانیوں کو معاہدوں اور اخلاقیات پر لیکچر دینا بیکار ہے، یہ لوگ بے اصول ہیں، اور وہ واپس چلا گیا۔ 2 نومبر کی رات بھارتیوں نے سادھے والا اور لونگانے والا پر بے تحاشا گولہ باری شروع کر دی، پھر بھاری قوت سے حملہ کر دیا۔ اسی وقت انہوں نے اسی شدت سے قلعہ گھٹارو پر حملہ کیا۔ یہ حملہ تو پسپا کر دیا گیا، لیکن سادھے والا اور لونگانے والا سے ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس وقت جنرل خداداد خان نے ہائی کمان سے اجازت لی کہ ہمیں بھی ایک حملہ کرنے کی اجازت دی جائے، ورنہ بھارتی ہمیں یہاں ٹکنے نہیں دیں گے۔ انہیں اجازت دے دی گئی۔ 1 اور 2 دسمبر کی رات حملے کی تیاری کی گئی۔ صحرائی فوج کو 6 مارٹر گنیں بھی مل گئیں۔ آگے دشمن کا پورا بریگیڈ تھا۔ الصبح ہماری صحرائی جانبازوں نے مارٹر گنوں کے فائر سے دشمن کے بریگیڈ پر حملہ کر دیا۔ صبح کے 10 بجے تک دشمن اکھڑنے لگا اور پسپا ہونے لگا، لیکن ہور اس کے عقب میں چلے گئے اور گھات لگا لگا کر پسپا ہوتے بھارتیوں کو مارا۔ ایک جیپ میں 5 بھارتی افسر بھاگے جا رہے تھے، ہوروں نے 5 کو مار ڈالا۔ دشمن کا بریگیڈ صحرا کی وسعت اور ریتلی ٹیکریوں کی بھول بھلیوں میں بھٹک گیا۔ بے شمار سپاہی بھاگ بھاگ کر پیاس سے مر گئے۔ یہ مارکا دشمن کے علاقے میں 28 میل اندر لڑا گیا۔ دشمن کا یہ حشر ہوا کہ وہ اپنی لاشیں بھی نہ لے جا سکا۔ اس کے بعد بھارتیوں کو کسی بھی مقام پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ سلیمان کی ایک اور مقام تھا جسے دشمن پاکستان میں داخل ہونے کے لیے استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس نے اسے ایک ضمنی محاذ بنایا تھا تاکہ لاہور کا دفاع بکھر جائے۔ وہاں پاک فوج کا صرف ایک بریگیڈ پوزیشن میں موجود تھا، جس کی کمان بریگیڈیئر محمد اکبر خان کے ہاتھ میں تھی۔ اس بریگیڈ کے ساتھ ٹینک نہیں تھے اور ان کے مقابلے میں بھارتی بریگیڈ گروپ تھا جس کے ساتھ ٹینک ریجمنٹ بھی تھی۔ جب اس پاکستانی بریگیڈ کو اطلاع ملی کہ لاہور پر دشمن نے حملہ کر دیا ہے تو اس نے سلیمانکی پر حملے کا انتظار کیے بغیر سرحد پار جا کر دشمن پر حملے میں پہل کرنے کی اسکیم بنا لی۔ شام 6 بجے پنجاب ریجمنٹ کی ایک کمپنی نے رینجرز کی ایک پلاٹون کو ساتھ ملا کر سرحد پار صادقہ کے مقام پر دشمن کی پوزیشن پر حملہ کر دیا۔ بھارتیوں نے تمام تر ہتھیاروں سے گولیوں اور گولوں کی بارش برسا دی، لیکن جو جانباز حملہ کرنے گئے تھے وہ کسی اسکیم کے مطابق اور تربیت سے گئے تھے۔ انہوں نے دباؤ برقرار رکھا۔ یہ حملہ کامیاب رہا اور دشمن لاشیں اور چند ایک قیدی مورچوں میں چھوڑ کر پسپا ہو گیا۔ بھارتیوں کا دوسرا اہم اور مضبوط مورچہ جھنگڑ کے مقام پر تھا۔ اس پر قبضہ کرنا بھی ضروری تھا، ورنہ وہاں سے حملہ آنے کا خطرہ تھا۔ ہمارے بریگیڈ کی پنجاب ریجمنٹ کی صرف ایک کمپنی نے جھنگڑ کے مورچوں پر حملہ کیا۔ وہاں بھارتیوں کی صادقہ والی پسپائی کا مظاہرہ نہ کیا بلکہ جم کر لڑے۔ پاک فوج کے جوانوں نے یا علی اور اللہ اکبر کے نعرے لگا کر ہلہ بول دیا۔ بھارتی دست بدست جنگ کے لیے ڈٹ گئے۔ پہلے تو گرنیڈوں کی جنگ ہوئی، بھارتی خوب مقابلہ کر رہے تھے۔ آخرکار پاکستانیوں نے سنگینوں سے چارج کر دیا اور ان کے مورچوں میں کود گئے۔ سنگین بازی میں ہندو مسلمان کا مقابلہ کم ہی کر سکتا ہے۔ قریب اینٹوں کا بھٹا تھا۔ بھارتی مورچوں سے نکل کر بھٹے کی طرف بھاگے۔ ان پر گرنیڈ پھینکے گئے جو مورچوں سے پیچھے بھاگے۔ انہیں سٹین گنوں اور گرنیڈوں سے ختم کیا گیا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا جس نے بعض بھارتیوں کو پناہ میں لے لیا۔ صرف 3 قیدی ہاتھ آئے، باقی زیادہ تر مارے گئے۔ اگلے ہی روز بھارتیوں کا ایک اور مورچہ جو نور محمد گاؤں کے قریب تھا وہ بھی اسی طرح کے جانبازانہ مارکے سے اکھاڑ دیا گیا۔ پیش قدمی جاری رکھی گئی۔ پیچھے سے اپنا توپ خانہ حفاظتی فائر دے رہا تھا۔ ہمارے پیادہ جوانوں کی پیش قدمی اس قدر تیز تھی کہ ہراول کے دستے اپنے توپ خانے کی گولہ باری میں جا پہنچے۔
بٹالین کمانڈر نے بروقت اگلے دستوں کو روک لیا اور گولہ باری رکوا لی، ورنہ اپنے جوان اپنے ہی فائر سے ضائع ہو جاتے۔ وہ اب جھنگڑ، صادقہ اور نور محمد سے آگے ایک اور گاؤں پکا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب ایک اور پنجاب ریجمنٹ 15-16 میل دور سے آ کر اس بریگیڈ میں شامل ہوئی۔ آرام کیے بغیر وہ اس حملے میں شریک ہو گئی۔ پکا گاؤں تک پہنچنے کے لیے ایک جھیل میں سے گزرنا تھا۔ ایک تو راستے میں یہ جھیل حائل تھی، دوسرے دشمن توپوں، مارٹروں اور مشین گنوں کا فائر کر رہا تھا۔ ان دونوں دشواریوں کو جذبے سے سہل کر دیا۔ جوان جھیل میں اتر گئے، انہیں حفاظتی فائر دیا گیا۔ جھیل کو صرف پار کر جانا ہی دشمن کے لیے حیران کن تھا۔ جب اندھیرے میں اس کے مورچے پر حملہ ہوا تو دشمن پسپا ہو گیا۔ 6 ستمبر کی رات گزر گئی۔ 7 ستمبر کے روز ہمارا بریگیڈ بھارتیوں سے چھینے ہوئے مورچوں کو درست کرنے لگا تو بھارتیوں نے پورے غیظ و غضب سے جوابی حملہ کر دیا۔ انہیں ایسا ہی حملہ کرنا چاہیے تھا۔ پاکستانی دستوں کے مورچے ابھی لڑنے کے لیے موزوں نہیں تھے، نہ سیکشنوں وغیرہ کو طریقے سے ڈپلائی کیا جا سکتا تھا۔ تاہم جوان مقابلے میں جم گئے۔ دشمن نے توپ خانے کی گولہ باری اور تیز کر دی، مگر ہمارے جوان برداشت کرتے رہے اور سارا دن دشمن کو روکے رکھا، حالانکہ وہ کل مسلسل حملے کرتے کرتے شل ہو چکے تھے۔ رات بھر بھارت کی ایک پلٹن نے ہماری ایک کمپنی کی پوزیشن پر حملہ کر دیا۔ یہ بھارتیوں کی قوت اور حملے کی شدت میں اضافہ تھا۔ اس نئی بھارتی پلٹن میں زیادہ تر سکھ تھے۔ ہمارے جس کمپنی پر سکھوں نے حملہ کیا تھا اس نے ایک گولی بھی فائر نہ کی۔ سکھ بڑے چلے آئے۔ جب وہ ہماری پوزیشنوں کے علاقے میں آ گئے تو انہوں نے ست سری اکال کا نعرہ لگا کر روشنی راؤنڈ فائر کر دی اور ان کے ہیڈ کوارٹر کے لیے اشارہ تھا کہ انہوں نے مورچہ لے لیا۔ روشنی راؤنڈوں سے ایک ایک سکھ نظر آ گیا۔ پاکستانیوں نے ان پر فائر کھول دیا اور گرنیڈوں کا می برسا دیا۔ سکھ اور ان کے ہندو ساتھی بے طرح مرنے لگے۔ ان کی چیخوں پکار اور گالیوں سے رات دہل رہی تھی۔ شاید ہی کوئی سکھ یا ہندو زندہ واپس نکلا ہو۔ بھارت نے اس محاذ پر ایک اور بریگیڈ 67 انفینٹری بھیج دیا، لیکن جوابی حملے کی ہمت نہ کی۔ یہاں ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ بھارت نے ایک اور تازہ دم بریگیڈ بھیج دیا۔ اس کے جواب میں پاک فوج نے اپنی ایک پلٹن واپس بلا کر اس کی جگہ ایک ایسی پلٹن بھیج دی جس میں پینشنر اور ریزرو فوجی تھے اور جو بوڑھے تھے۔ ان بوڑھوں نے مورچوں میں جاتے ہی دشمن کی قریبی پوزیشنوں کو بآواز بلند کہا، ہندوستانیوں پہلے تم ہمارے بچوں سے لڑتے رہے ہو، اب سمجھ جاؤ ان کے باپ مورچوں میں آ گئے ہیں۔ فائر بندی تک ہمارے بریگیڈ اور ان باپوں نے دشمن کے 30 گاؤں قبضے میں لے لیے۔ یہاں بھی فائر بندی کے بعد بھارتیوں کو اپنی ناک رکھنے کا مسئلہ پیش آ گیا۔ انہوں نے اپنے ایک گاؤں پر ہمارے قبضے کو متنازع قرار دے کر خبرداری کا نوٹس بھیجا کہ اگر نصف گھنٹے تک گاؤں سے تم نے مورچے نہ ہٹائے تو ہم حملہ کر دیں گے۔ ہمارے بریگیڈ کمانڈر نے کہا کہ ابھی آ جاؤ، گاؤں سے مورچے نہیں ہٹیں گے۔ 25 ستمبر کے روز دشمن نے نمبر 9 گورکھا ریجمنٹ سے بھرپور حملہ کر دیا۔ گورکھوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ دوپہر کا کھانا اس گاؤں میں جا کر کھائیں گے۔ گورکھوں نے فی الواقع شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ وہ ہمارے مورچوں کے عقب میں آ گئے، مگر گورکھیوں کا حشر یہ ہوا کہ پوری کی پوری ریجمنٹ صاف کر دی گئی۔ صرف 250 گورکھے زندہ رہے جنہیں جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ بھارت کا ایک بریگیڈیئر سامنے آیا اور اس نے بریگیڈیئر اکبر خان سے معافی مانگی کیونکہ ہمارے جوان اس مارکے کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ گورکھوں کو ختم کر کے وہ دشمن کی دوسری پوزیشنوں پر حملہ کر رہے تھے۔ آخر بھارتی بریگیڈیئر کی التجا پر فائر روک لیا گیا اور بھارتی دور پرے چین سے بیٹھ گئے۔ پاک فضائیہ کے شاہین بھارت کو اپنے ہوائی بیڑے پر اتنا ہی ناز تھا جتنا بختر بن ڈویژن پر تھا۔ اس کے پاس دیس کے طیارے تھے اور سب سے زیادہ ناز تو بھارت کو روس کے مگ طیاروں پر تھا۔ مگ وہ لڑاکا طیارہ ہے جس نے کوریا کی فضا میں امریکی ہوائی بیڑے کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ پاکستان پر حملے سے 1-2 روز پہلے بھارت نے ان طیاروں کو وزیرآباد اور گجرانوالہ پر اڑا کر پاکستانیوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کی تھی۔ بھارت کی ایئر فورس کے مقابلے میں پاک فضائیہ کی حیثیت فلائنگ کلب سے زیادہ نہ تھی، جس کے پاس فضا میں لڑنے کے لیے پرانے قسم کے سیبر طیارے تھے اور وہ بھی انڈین ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں کا 1/4۔
جنگ شروع ہوتے ہی ہر شہباز کو سورہ انفال کی اس آیت کی ایک ایک نقل دے دی گئی تھی، جس میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہیں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو 1000 کفار پر غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہر شہباز کی جیب میں تھی۔ 1 ستمبر چھم جوڑیاں کی فضا میں بھارت نے پہلی بار اپنے ہوائی بیڑے کا جنگی مظاہرہ کیا اور کھل کر کیا۔ اس نے 4 مسٹیئر اور 2 کیمرہ طیارے پاک فوج کی پیش قدمی روکنے کے لیے بھیجے۔ ادھر سے صرف 2 شہباز گئے۔ زمین و آسمان دم بخود تھے کہ یہ 2 سیبر طیارے کتنی دیر تک فضا میں نظر آئیں گے، لیکن فلک نے دیکھا اور زمین پر کڑتی دونوں فوجوں نے دیکھا کہ 4 مسٹیئر شہبازوں کے ہاتھوں فضا میں پھٹے اور دونوں کیمرہ طیارے ایک بھی گولی چلائے بغیر بھاگ گئے۔ ان 2 شہبازوں نے پاک فضائیہ کے لیے شجاعت اور فضائی مارکہ لڑنے کا معیار قائم کر دیا۔ اس مارکے کا اثر پاک فوج پر نہایت خوشگوار پڑا۔ جوانوں کے حوصلے اور بڑھ گئے اور وہ اپنے آپ کو فضائی خطروں سے محفوظ سمجھنے لگے۔ 2 ستمبر کو جب دشمن جوڑیاں کو بچانے کے لیے جم کر لڑ رہا تھا، پاک فضائیہ کی مدد بلائی گئی۔ پاک فضائیہ نے یک کے بعد دیگرے 2 پروازیں بھیجی۔ ایک کے قائد اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم تھے، جن کی کینوپی زمینی فائر سے چکنا چور ہو گئی۔ جیٹ طیارے کی کینوپی کا فضا میں ٹوٹ جانا بہت خطرناک ہوتا ہے، لیکن عالم نے اس نقصان اور خطرے کے باوجود دشمن کی کئی توپیں اڑائیں۔ دوسری پرواز کے شہبازوں نے اخنور سے آتے ہوئے ٹینکوں اور بے شمار گاڑیوں کو تباہ کر کے جوڑیاں کے بھارتی مورچوں کی کمک روک دی۔ 3 ستمبر دشمن کے 6 نیٹ طیارے چھم جوڑیاں کے محاذ پر آئے۔ ہمارے 2 اسٹار فائٹر F-10 فورٹ پہنچ گئے، جنہیں دیکھتے ہی بھارتی ہواباز بکھر کر بھاگے، لیکن ایک کو اپنے اڈے کا رخ بھی یاد نہ رہا۔ اسے شہبازوں نے گھیر لیا اور پسرور لا اتارا۔ یہ نیٹ طیارے دراصل پاک فضائیہ کے فلائٹ لیفٹیننٹ یوسف علی خان اور فلائنگ آفیسر خالق کے ساتھ، جو پہلے ہی فضا میں موجود تھے، مارکے میں الجھ چکے تھے، جس میں فلائٹ لیفٹیننٹ یوسف کا طیارہ شدید چوٹیں کھا چکا تھا۔ پھر بھی وہ لڑ رہا تھا۔ اتنے میں اسٹار فائٹر پہنچ گئے اور نیٹ بکھر کر بھاگ گئے، مگر اسکواڈرن لیڈر برج پال سنگھ نہ بھاگ سکا۔ 4 اور 5 ستمبر کو بھی فضائیہ نے چھم جوڑیاں کی پیش قدمی کی تیز رفتار کرنے کے لیے متعدد پروازیں بھیجی۔ 6 ستمبر پاک فضائیہ کے لیے کڑی آزمائش کا دن تھا۔ دونوں ملکوں کی کھلی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اب پاک فضائیہ کے سامنے 4 کام تھے: دشمن کے ہوائی حملوں کو روکنا، دشمن کے اڈوں پر ہوائی حملے کرنا، پاک فوج کو مدد دینا اور گشتی پروازیں کرنا۔ بظاہر ناممکن تھا کہ پاک فضائیہ یہ سارے مشن سنبھال سکے گی۔ شہبازوں کے پاس ایمان کی قوت اور حب الوطنی کا جذبہ تھا، یا اللہ کا وہ فرمان ان کے حوصلے بڑھا رہا تھا جو انہوں نے جیبوں میں ڈال رکھا تھا، ورنہ طیاروں کی تعداد مایوس کن تھی۔ دشمن نے فضائی حملے کی ابتدا راہوالی، دھونکل اور گکھڑ ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ریل گاڑیوں پر بمباری اور فائرنگ سے کی، جس سے ایک مسافر گاڑی کے کئی مسافر شہید اور زخمی ہو گئے۔ ہمارے 2 شہباز فلائٹ لیفٹیننٹ آفتاب عالم خان اور فلائٹ لیفٹیننٹ امجد خان چھم جوڑیاں کی طرف جا رہے تھے۔ انہیں واپس وزیر آباد کی فضا میں آنے کو کہا گیا۔ انہوں نے بروقت پہنچ کر ایک مسٹیئر کو فضا میں ختم کر دیا اور باقی بھاگ گئے۔ لاہور سیکٹر میں بری فوج کو پاک فضائیہ کی شدید ضرورت تھی، لیکن ڈویژن کمانڈر فضائیہ کی قوت کی کمی کو دیکھتے ہوئے توپ خانے سے کام لے رہا تھا۔ آخر مجبور ہو کر پاک فضائیہ کو بلا لیا گیا۔ جنرل سرفراز خان کے الفاظ میں، پاک فضائیہ کے طیارے اس قدر جلدی پہنچے جیسے پہلے ہی فضا میں موجود تھے۔ انہوں نے آتے ہی بھارتی حملہ آوروں نے تباہی برپا کر دی۔ اس کے بعد ایک اور پرواز بھیجی گئی۔ ایک پرواز نے دشمن کے عقب میں جا کر ٹینک اور گاڑیاں تباہ کی۔ امرتسر سے ہزاروں سکھوں اور ہندوؤں کا قافلہ اسکوٹروں، سائیکلوں، کاروں اور بسوں میں اور باقاعدہ بھی لاہور کو لوٹنے کے لیے آ رہا تھا۔ شہباز ٹینکوں اور گاڑیوں سے فارغ ہو کر اس عجیب و غریب فوج پر جھپٹ پڑے اور لاہور کو لوٹنے والے نہ لاہور پہنچ سکے نہ امرتسر واپس جا سکے۔ اس روز شام سے پہلے پٹھانکوٹ پر حملہ کیا گیا،
جہاں 14 طیارے جن میں پوری مگ فورس شامل تھی تباہ کیے گئے۔ اسی شام ایک حملہ ہلواڑہ کے ہوائی اڈے پر بھیجا، لیکن انڈین ایئر فورس کے ہنٹر طیاروں کا ایک غول ان پر ٹوٹ پڑا۔ فضا میں 3 اور 10 کا خون ریز مارکا ہوا، جس میں اسکواڈرن لیڈر رفیقی اور فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسن شہید ہو گئے۔ صرف فلائٹ لیفٹیننٹ شکیل چودھری واپس آیا، لیکن ان 3 شہبازوں نے دشمن کے 6 ہنٹر مار لیے تھے۔ اسی شام پاک فضائیہ کی ایک پرواز آدم پور بھیجی گئی، جہاں زمین سے طیارہ شکن توپوں اور فضا میں ہنٹر طیاروں نے ہمارے شہبازوں کا حملہ روکنے کی پوری کوشش کی۔ ہمارے شہباز 3 طیاروں کو مار آئے۔ پاک فضائیہ کے بمباروں نے شام 5 بجے سے ہی جام نگر کے ہوائی اڈے پر بمباری شروع کر دی۔ تیسری پرواز آدھی رات کے بعد گئی۔ جام نگر کا ہوائی اڈا ملبے کا ڈھیر بن گیا، لیکن اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم صدیقی اور ان کا نیوی گیٹر اسکواڈرن لیڈر اسلم قریشی واپس نہ آ سکے۔ اسی رات بمبار طیارے B-57 آدم پور پر بھی حملہ آور ہوئے اور خوب تباہی مچائی۔ بمباروں کی ایک پرواز پٹھانکوٹ بھی بھیجی گئی تاکہ وہاں کی رہی سہی کسر بھی پوری کر آئیں۔ یہی پرواز پٹھانکوٹ سے واپس آئی تو اڈے سے بم اٹھا کر ہلواڑہ چلی گئی۔ انڈین ایئر فورس پہلے ہی دن 22 لڑاکا بمبار طیاروں سے محروم ہو گئی۔ بھارتی ہوا بازوں نے کراچی اور راولپنڈی پر ہوائی حملے کیے اور کسی بھی فوجی یا فضائی اڈے یا ٹھکانے کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ 7 ستمبر انڈین ایئر فورس نے مشرقی پاکستان میں چاٹگام، جیسور، لال میز ہاٹ، رنگ پور، ٹھاکر گاؤں اور کرمی ٹولہ پر راکٹ اور بم گرائے، لیکن بے مقصد اور بغیر کسی نقصان کے۔ مشرقی پاکستان میں پاک فضائیہ کا صرف ایک اسکواڈرن تھا۔ جو ہی بھارتی طیارے واپس گئے، شہباز اڈے سے اڑے اور کلائی کنڈا کے اڈے پر جا جپٹے۔ بھارتیوں نے اپنے ان طیاروں کو نہایت قرینے سے کھڑا کر رکھا تھا جو مشرقی پاکستان پر حملہ کر کے واپس آئے تھے۔ شہبازوں نے تمام طیاروں کو زمین پر نظر آتش کر دیا۔ اسی اڈے پر ایک اور پرواز بھیجی گئی۔ اب انڈین ایئر فورس کے 12 ہنٹر فضا میں موجود تھے۔ اس روز ہمارا ایک شہباز فلائنگ آفیسر افضال شہید ہوا اور دشمن 14 کیمپرا اور 2 ہنٹر طیاروں سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ 7 ستمبر دشمن نے پاک فضائیہ کے تاریخی اڈے سرگودا کی طرف بھرپور توجہ دی اور لڑاکا بمبار طیاروں کو غول در غول بھیجا۔ ان میں سے 4 مسٹر زمینی توپچیوں نے گرا لیے، ایک F-10 سے ایک شہباز نے گرایا اور 5 اسکواڈرن لیڈر محمود عالم نے صرف 30 سیکنڈ کے عرصے میں گرائے۔ اس روز کے بعد انڈین ایئر فورس نے دن کے وقت سرگودا پر حملہ کرنے کی کبھی جرت نہ کی۔ اس روز فاضلکا سیکٹر میں گشتی پرواز بھیجی گئی۔ چونڈا، سیالکوٹ، جسٹر اور لاہور سیکٹر میں بھی بڑی فوج کی مدد کے لیے طیارے بھیجے گئے، جنہوں نے متعدد ٹینک اور گاڑیاں تباہ کیں۔ کشمیر کے ہوائی اڈے سری نگر پر بھی پاک فضائیہ نے حملے کیے، جہاں 3 بردار طیارے تباہ کیے۔ رات ہلواڑہ اور جودھ پور پر بمباروں نے کئی حملے کیے۔ پہلے 2 دنوں میں انڈین ایئر فورس کو 60 طیاروں سے محروم کیا گیا۔ 8 ستمبر جب بھارت نے بختربن ڈویژن سے چونڈا، سیالکوٹ پر حملہ کیا تو یہ پاکستانی شہبازوں کے لیے کڑی آزمائش کا وقت تھا۔ اس روز انہوں نے کم و بیش 20 پروازیں صرف چونڈا سیالکوٹ سیکٹر پر بھیجیں۔ انہوں نے درختوں کی بلندیوں تک اڑ اڑ کر ٹینک اور گاڑیاں تباہ کیں، ورنہ لوہے اور آگ کے اس سیلاب کو روکنا آسان نہ تھا۔ اتنی زیادہ مصروفیت اور جنگی سرگرمیوں کے باوجود دوسرے محاذوں کو فراموش نہ کیا گیا۔ ایک پرواز کھیم کرن گئی، جہاں ایک بھارتی طیارہ گرایا گیا۔ اس کا ہوا باز ہمارے علاقے میں پیراشوٹ سے اتر آیا، جسے گرفتار کر لیا گیا۔ رات بمبار طیاروں نے جودھ پور ہوائی اڈے کا ستیہ ناش کیا۔ 9 ستمبر بمبار طیاروں کو چونڈا سیالکوٹ کے محاذ پر بھیجا گیا، جہاں انہوں نے جموں کی طرف سے آنے والی دشمن کی کمک کو تباہ کیا۔ بمباری کے لیے ایک پرواز جودھ پور بھی گئی تاکہ بھارتیوں کو یہ اڈا قابل استعمال بنانے کی فرصت نہ دی جائے۔ بھارتی ہوا بازوں نے کیمرا بمباروں سے رسالہ وار، چک جھمرا اور سرگودا پر بمباری کی، لیکن بم بکھر کر گرے۔ اس روز سیالکوٹ 5 پروازیں، واہگاگ 2 کھیم کرن اور نوگڑ رو سیکٹر پر بھیجی گئیں۔ اس روز کا مجموعی شکار یہ تھا:
फौजी गाड़ियां 54, टैंक 16, तोपें 15 और एक माल बरदार रेलगाड़ी। रात आदमपुर और पठानकोट के हवाई अड्डों पर भी बमबारी की गई। इंडियन एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने हमारे बमबारों का ताक़ुब किया लेकिन मायूस लौट गए। 10 सितंबर के शहर के अंधेरे में भारतीय हवाबाजों ने एक बार फिर सरगोदा, चक झंबरा और रिसाला वाला पर बम ज़ाया किए। एक परवाज खेम किरण भेजी गई जिसने भारत का एक नेट तैयारा गिरा लिया। अमृतसर में भारतीयों ने एक रेडार नस्ब कर रखा था जिसकी हिफाजत के लिए बेशुमार तैयारा शिकन गनें मौजूद थीं। रेडार छावनी की गुंजान आबादी में नस्ब किया गया था ताकि पाकिस्तानियों को शक भी न गुजरे कि यहाँ रेडार हो सकता है। बहरहाल इतना मालूम हो गया कि यहाँ कहीं रेडार है। पहला हमला 12 सेबर और 2 F-10 से किया गया। रेडार का दिफा सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि जालिम था। इस कदर जमीनी गनें थीं जो आसमान को आग से भर देती थीं। अपने 2 सैबर तैयारों को चोटें पड़ी लेकिन अड्डे तक पहुंच गए। रेडार को मामूली सा नुकसान पहुंचा। चविंडा सियालकोट महाज को भी मदद दी गई और चंद एक टैंक और गाड़ियां तबाह की गईं। 2 परवाजें गडरू की तरफ भेजी गईं जहां 1.5 दर्जन फौजी गाड़ियां और एक माल बरदार गाड़ी के 4 डिब्बे तबाह किए गए। 10 सितंबर के रोज मशरकी पाकिस्तान के शाहबाजों ने मगरबी बंगाल के एक हवाई अड्डे बाग डोगरा पर हमला किया जहां एक हंटर, एक वैम्पायर, एक हेलीकॉप्टर और एक बार बरदार तैयारे को तबाह किया। इस रात हलवाड़ा पर भी बमबारी की गई और इसी रात बमबारों ने चविंडा की फिजा में जाकर पाक फौज को मदद दी और दुश्मन की अगली पिछली पोजीशनों पर बमबारी की। 11 सितंबर की सहर इंडियन एयरफोर्स ने 6 कैमरा तैयारों से सरगोदा के हवाई अड्डे पर बमबारी की। तमाम बम हवाई अड्डे से दूर गिरे। इस रोज जो परवाजें चविंडा सेक्टर को भेजी गईं इन्हें खूब शिकार मिला। 140 टैंक और 75 गाड़ियां अलग तबाह की। फलूरा के करीब दुश्मन की एक टैंक रेजिमेंट टैंकों में पेट्रोल डाल रही थी। पेट्रोल से लदी हुई गाड़ियां झुरमुट की सूरत में खड़ी थीं। इससे बेहतर शिकार कहाँ मिल सकता था। शाहबाजों ने न कोई टैंक सलामत छोड़ा न कोई गाड़ी। तैयारा चिकन गनों ने बहुत आग उगली थी कि मगर तोपची कामयाब न हो सके। लाहौर सेक्टर को भी 3 परवाजों से मदद दी गई। मुतअद्दिद तोपें, टैंक और गाड़ियां तबाह की गईं। अमृतसर के रडार पर चंद बार हमले किए जा चुके थे मगर कामयाब हमला आज किया गया। रडार को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। पाक फिजाइया का एक शाहबाज स्क्वाड्रन लीडर मुनीरुद्दीन अहमद शहीद हो गया। श्रीनगर के हवाई अड्डे की तरफ भी तवज्जो दी गई लेकिन वहां अक़वाम मुत्तहिदा का एक तैयारा खड़ा था इसलिए शाहबाजों ने हमला न किया। इन्हें एक और शिकार मिल गया। वो गुलमर्ग के करीब मुतअद्दिद फौजी गाड़ियां थीं जिन्हें तबाह किया गया। रात को हलवाड़ा और पठानकोट पर बमबारी की गई। 12 सितंबर शाहबाजों ने दुश्मन के इस बख्तरबंद और प्यादा लश्कर की सप्लाई और कमक को पीछे जाकर तबाह किया जो चविंडा सियालकोट पर हमला आवर हुआ था। वहां कमोबेश 2500-3 हजार गाड़ियां और पुलों वगैरह का सामान था जिसे भस्म कर दिया गया। रात को भारतीय हवाबाजों ने मुल्तान और नवाबशाह पर बमबारी की जिसका मकसद भारतीय हवाबाजों के सिवा और किसी को समझ नहीं आ सकता। इस रोज लाहौर और खेम किरण की मैदानों में खूनरेज मार्के लड़े जा रहे थे। शहबाजों को मदद के लिए बुलाया गया। उन्होंने दुश्मन के 18 टैंक और 60 गाड़ियां तबाह करने के अलावा दुश्मन के मोर्चों पर मशीन गनों की फायरिंग की। डाली के मकाम पर भारत के एक ब्रिगेड पर भी शाहबाजों ने हमला किया और खूब तबाही मचाई। इससे 2 रोज पहले तक इंडियन एयरफोर्स का जो हशर हो चुका था इसका एतराफ ऑल इंडिया रेडियो से भारत के एक सहाफ़ी फ्रैंक मोरेस ने इन अल्फाज में किया कि इंडियन एयरफोर्स का कमांडर इन चीफ हिंदुस्तानी फिजा की हिफाजत की जमानत देने से कासिर रह गया है। फ्रैंक मोरेस ने फिजाई मार्कों पर तबसरा करते हुए कहा कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों जो नुकसान उठाया है उसे पोशीदा नहीं रखा जा सकता। रात के वक्त जोधपुर, पठानकोट और जामनगर के हवाई अड्डों पर बमबारी की गई। 13 सितंबर की रात दुश्मन के कैमरा तैयारों ने सरगोदा पर बमबारी की मगर अड्डे को कोई नुकसान न पहुंचा। इर्द गिर्द के देहातियों को बहुत कुर्बानी देनी पड़ी। उस रोज जो परवाजें चविंडा भेजी गईं इनके शहबाजों को बहुत दुश्वारी का सामना हुआ। नीचे बहुत ही करीबी मार्का लड़ा जा रहा था।
گرد و غبار میں کچھ نظر نہ آتا تھا اور اپنے پرائے کی بھی تمیز نہیں ہوتی تھی۔ ایسے مارکوں میں اکثر ہواباز اپنے ہی ٹینکوں اور مورچوں پر راکٹ مار دیتے ہیں اور توپچی اپنے ہی طیاروں کو مار گراتے ہیں، لیکن شہبازوں اور بری غازیوں کا آپس میں رابطہ ایسا تھا کہ ایسا کوئی حادثہ نہ ہوا۔ اس دشواری کے پیش نظر شہبازوں نے دشمن کے عقبی مورچوں اور سپلائی لائن کو نشانہ بنایا، جس سے دشمن کے اگلے دستے بہت کمزور ہو گئے۔ اسی روز گوردہ سپور ریلوے اسٹیشن پر ایک لمبی مال بردار ریل گاڑی جو گولہ بارود سے بھری ہوئی تھی تباہ کر دی گئی۔ ایک شہباز اسکواڈرن لیڈر علاؤالدین احمد نے گاڑی کے اس قدر قریب جا کر راکٹ فائر کیے کہ دھماکے کی زد میں آ گیا اور شہید ہو گیا۔ امرتسر کے قریب لیفٹیننٹ یوسف علی خان نے ایک نیٹ طیارہ مار گرایا۔ جموں کے ہوائی اڈے پر بہت سے باربردار طیارے کھڑے تھے جنہیں ہمارے بمباروں نے تباہ کر دیا۔ ایک حملہ سری نگر کے ہوائی اڈے پر بھی کیا گیا جہاں 2 باربردار طیارے تباہ کیے گئے۔ رات کو ہلواڑہ اور آدم پور کے ہوائی اڈوں پر بمباری کی گئی۔ دشمن نے ان اڈوں کو پھر سے قابل استعمال بنا لیا تھا۔ آدم پور کے اڈے پر 6 مسٹر طیارے جلتے نظر آئے۔ رات کے وقت بھارتی ہوابازوں نے اپنے ہوائی اڈوں کی تباہی کا انتقام پشاور اور کوہاٹ کے دیہاتیوں اور شہریوں سے لیا۔ کوہاٹ پر بمباری کرنے والے ایک کیمرہ کو ہمارے ایک F-10-4 کے شہباز نے گرا لیا۔ 14 ستمبر مشرقی پاکستان کے شہبازوں نے مغربی بنگال کے ایک ہوائی اڈے بارک پور پر حملہ کیا اور ایک باربردار طیارہ، ایک کیمرہ اور ایک ڈکوٹا تباہ کیا۔ ایک پرواز اگر تلہ کے ہوائی اڈے پر بھی گئی مگر وہاں کچھ نہ تھا، قریب ہی فوجی بارکیں تھیں، انہی پر فائرنگ کی گئی اور بے شمار بھارتی سپاہیوں کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا۔ چونڈا کا مارکا اور شدید ہو گیا تھا۔ پاک فوج کی مدد کے لیے 6 پروازیں بھیجی گئیں۔ کھیم کرن کے مورچوں کو بھی مدد دی گئی جہاں شہبازوں نے ولٹوہا سے پیچھے کمک کے طور پر آنے والے 20 ٹینکوں اور بہت سی فوجی گاڑیوں کو تباہ کیا۔ راجستھان کے مورچوں کو بھی پاک فضائیہ نے دشمن کی توپوں اور گاڑیوں پر حملہ کر کے بہت مدد دی۔ 16 ستمبر تک انڈین ایئر فورس کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ دن کے وقت ان کا کوئی طیارہ نظر نہیں آتا تھا۔ اب شہبازوں کا شکار ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ مثلاً اسکواڈرن لیڈر عالم کو شکار کی تلاش میں آسمان کھوجنا پڑا۔ اسے دریائے بیاس سے دور پڑے 2 ہنٹر نظر آئے۔ اس نے تھوڑی سی دیر کے مارکے میں دونوں کو مار گرایا مگر عالم کا نمبر 2 دشمن کی زد میں آ چکا تھا۔ وہ پیراشوٹ سے کود گیا اور جنگی قیدی بن گیا۔ اس روز چونڈا کی فضا میں بھی شہبازوں کی حکمرانی رہی۔ رات کو بمباروں نے آدم پور اور ہلواڑہ کے مرمت شدہ ہوائی اڈوں کو پھر مرمت کے قابل بنا دیا۔ بمباروں کی ایک پرواز پہلی بار امبالہ ہوائی اڈے پر بھیجی گئی۔ یہ اڈا ابھی محفوظ تھا اور دشمن اب بمباروں کے لیے یہی اڈا استعمال کر رہا تھا۔ رات کو بھارتی کیمرہ طیارے سرگودا پر بم گرا گئے جو اڈے سے دور گرے۔ لاہور، برکی اور بیدیاں کے محاذوں پر جو سیبر طیارے گئے انہوں نے بھارتی فوج سے بھری ہوئی گاڑیاں تباہ کیں۔ راجوڑی کے قریب دوسری پرواز نے 15 گاڑیاں تباہ کیں۔ بڑا شکار گڈرو ریلوے اسٹیشن پر ملا۔ ایک مال بردار ریل گاڑی سے گولہ بارود اتارا جا رہا تھا کہ شہباز پہنچ گئے اور ساری گاڑی کو شعلوں اور دھماکوں کی لپیٹ میں چھوڑ کر بھارتی سپاہیوں کو گولہ باری کے بکس اٹھانے کی مشقت کی فارغ کر دیا۔ رات کے وقت رام گڑھ کے بھارتی مورچوں پر بمباری کی گئی جس سے چند ٹینک، گاڑیاں اور ایمونیشن اور پیٹرول کا ذخیرہ تباہ ہوا۔ 18 ستمبر کو بھی اس تارا گیٹ پر بم برسائے گئے کیونکہ یہ دشمن کی اجتماع گاہ کا ذخیرہ تھا۔ کھیم کرن محور میں اصل اتر سے پرے شہبازوں کو چند ایک ٹینک اور بہت ساری گاڑیاں مل گئیں جنہیں وہ تباہ کر آئے۔ ایک اندازے کے مطابق 14 ٹینک تباہ ہوئے تھے۔ فیروز پور کے آسمان میں 4 شہبازوں اور 4 بھارتی ہوابازوں کا مقابلہ ہو گیا۔ یہ بھارت کے نیٹ طیارے تھے۔ شہبازوں نے 2 کو مار گرایا اور 2 مارکے سے منہ موڑ گئے۔ رات کو بمباروں نے جام نگر پر بمباری کی اور امبالہ پر بھی زوردار حملہ کیا۔ 19 ستمبر دشمن نے چونڈا پر ایک اور شدید حملہ کیا۔ شہبازوں کی مدد لی گئی جنہوں نے دشمن کے مورچوں پر ہزار پاؤنڈ کے بم گرائے۔ کوئی 20 ٹینک، گاڑیاں اور پیادہ دستے تباہ کیے۔ اس روز اس محاذ پر ایک نیٹ طیارہ بھی گرا لیا گیا جس کا ہواباز فلائٹ لیفٹیننٹ مہادیو
پیراشوٹ سے اتر آیا اور جنگی قیدی بن گیا۔ بمباروں نے جودھ پور اور ہرواڑہ کے ہوائی اڈوں پر بمباری کی۔ جودھ پور کے اڈے پر تیل پیٹرول کا ایک ذخیرہ اڑا اور کئی جگہوں سے شعلے اٹھتے نظر آئے۔ اس رات کینبرا طیاروں نے سرگودا پر بمباری کی مگر حسب معمول کوئی نقصان نہیں ہوا۔ 20 ستمبر کے روز فائر بندی کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی بھارتیوں نے بری حملوں میں شدت پیدا کر دی اور ہر محاذ پر تازہ کمک بھیج دی۔ دن کے پچھلے پہر 3 ہنٹر اور 4 نیٹ طیارے لاہور کی فضا میں اڑتے نظر آئے۔ معلوم نہیں کہ ان کا مشن کیا تھا۔ ہمارے 4 سیبر طیاروں نے انہیں للکارا اور لاہور کے اوپر مارکا لڑا گیا جس میں 2 ہنٹر طیارے گرا لیے گئے۔ اپنا ایک سیبر ضائع ہوا لیکن ہواباز پیراشوٹ سے اتر آیا۔ 21 ستمبر امبالہ کے ہوائی اڈے پر حملہ کیا گیا اور خوب تباہی مچائی گئی۔ ایک امریکی نامہ نگار امبالہ میں موجود تھا۔ اس کا بیان کے مطابق وہاں بھارت کے 25 لڑاکا بمبار طیارے جو پاکستان میں کسی جگہ حملہ کی تیاری کر رہے تھے تباہ ہو گئے۔ اسی رات ہلواڑہ، آدم پور اور جودھ پور کے ہوائی اڈوں پر بھی بمباری کی گئی۔ ایک کینبرا طیارہ گرایا گیا جس کا نیوی گیٹر طیارے کے ساتھ جل بھن گیا لیکن ہواباز فلائٹ لیفٹیننٹ منموہن لال پیراشوٹ سے اتر آیا اور جنگی قیدی بن گیا۔ لاہور سیکٹر پر بھارتیوں نے جنگ کا شدید ترین حملہ کر دیا تاکہ فائر بندی سے پہلے لاہور کے کسی حصے پر قبضہ کر لیا جائے۔ دشمن کے توپخانے نے قیامت برپا کر دی جنہیں خاموش کرنا اپنے توپخانے کے بس سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ شہبازوں نے حیران کن جانبازی سے ان توپوں کو خاموش کیا۔ اس روز انڈین ایئر فورس نے بدین پر حملہ کیا اور 4000 پاؤنڈ کے بم گرائے۔ ریڈار کو نقصان پہنچا۔ بھارتی ہوابازوں نے قریب کی دیہاتی آبادی پر آتش گیر گولیاں فائر کیں جن سے جھونپڑیوں کو آگ لگ گئی۔ لاہور سیکٹر پر اس روز بھی دشمن کے توپخانے کا بہت دباؤ تھا جسے کم کرنے کے لیے پاک فضائیہ کو 5 پروازیں بھیجنی پڑیں۔ انہوں نے بہت سی توپیں اور چند ایک ٹینک تباہ کیے۔ گڈرو اور ڈالی کے محاذ کو بھی فضائیہ نے مدد دی۔ شہبازوں نے وہاں ٹینک اور چند گاڑیاں تباہ کیں۔ جنگ کے آخری روز شہبازوں نے کھیم کرن، لاہور اور چونٹا کے محاذوں پر کئی ٹینک، توپیں اور گاڑیاں تباہ کیں اور کھیم کرن کی فضا میں بھارت کے سابق کمانڈر ان چیف کریاپا کے بیٹے فلائٹ لیفٹیننٹ کریاپا کو مار گرایا گیا۔ وہ پیراشوٹ سے اتر آیا تھا، اسے قیدی بنا لیا گیا۔ صبح 3 بجے جنگ ختم ہو گئی۔ ایئر مارشل نور خان نے کہا، بھارت سے جنگ لڑ کر پاک فضائیہ صحیح سلامت رہی اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا، میرے سامنے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ہوابازوں کو حملوں کے لیے بھیجوں کیسے، بلکہ دشواری یہ پیش آئی تھی کہ انہیں بڑھ بڑھ کر حملے کرنے سے روکوں کیسے۔ فضائی مارکوں کا سکور یہ تھا، دشمن کے 110 طیارے گرائے گئے جن میں 35 کو فضائی مارکوں میں گرایا گیا، 45 کو زمین پر تباہ کیا گیا اور 32 کو زمینی توپچیوں نے گرایا۔ یہ خاص طور پر پیش نظر رکھیے کہ پاک فضائیہ نے ان اعداد و شمار میں بھارت کے وہ 25 طیارے شامل نہیں کیے جو ایک امریکی نامہ نگار کی عینی شہادت کے مطابق امبالہ کے ہوائی اڈے پر تباہ ہوئے تھے۔ اس طرح بھارت کے تباہ شدہ طیاروں کی تعداد 135 بنتی ہے۔ شہبازوں نے 150 ٹینک، 600 فوجی گاڑیاں، گولہ بارود کی 4 گاڑیاں اور 100 کے قریب توپیں تباہ کیں۔ دراصل یہ اعداد و شمار کہیں زیادہ ہے لیکن پاک فضائیہ نے صرف اس تباہی کو اپنے ریکارڈ میں لکھا جس کی شہادت دوسرے شہبازوں نے دی ہے۔ دوسرے ذرائع دشمن کا نقصان اس سے دگنا بتاتے ہیں۔ پاک فضائیہ نے 7 بھارتی ہوابازوں کو جنگی قیدی بنایا اور ایک بھارتی طیارہ کو صحیح اور سالم اتار کر قبضے میں لیا۔ پاک فضائیہ کے 14 طیارے ضائع ہوئے، ان میں سے 4 فضائی مارکوں میں اور 2 زمینی فائر سے ضائع ہوئے۔ ایک دشمن کی گولہ بارود کی ریل گاڑی پر حملہ کرتے ہوئے اپنے ہی راکٹوں کی زد میں آ گیا تھا، وہ اپنے ہی زمینی فائر کی زد میں آ گئے تھے۔ بھارت نے فضا میں ہاری ہوئی جنگ آل انڈیا ریڈیو کی فضائی لہروں پر جیت لی۔ آل انڈیا ریڈیو نے پاک فضائیہ کے تمام ہوائی اڈے تباہ کر دیے اور پاک فضائیہ کے 135 طیاروں میں سے 472 مار گرائے۔ پاک بحریہ کے غازی۔ بیشتر اس سے کہ پاک بحریہ کے کارناموں کا ذکر کیا جائے، انڈین نیوی اور پاک بحریہ کی قوت کے تفاوت کو سمجھ لینا ضروری ہے۔
طیارہ بردار بحری جہاز، پاکستان کے پاس کوئی نہیں، بھارت کے پاس ایک۔ آبدوز، پاکستان کے پاس ایک، بھارت کے پاس کوئی نہیں۔ تباہ کن جہاز، پاکستان کے پاس 7، بھارت کے پاس 21۔ کروزر، پاکستان کے پاس ایک، بھارت کے پاس 2۔ مائن سویپر، پاکستان 8، بھارت 7۔ تیل بردار، پاکستان 1، بھارت 1۔ متفرق، کوئی نہیں، پاکستان کا کوئی نہیں، بھارت 16۔ ٹوٹل پاکستان کے پاس 18 اور بھارت کے پاس 48۔ 6 ستمبر کی صبح پاکستان پر بھارت کے حملے کی اطلاع ملتے ہی پاک بحریہ انتہائی تیزی سے کھلے سمندروں میں نکل گئی اور جہازوں سے اپنے اپنے اسٹیشن سنبھال لیے۔ بحری کمانڈر اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کس ہیبت ناک قوت کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ پاک بحریہ جیسی چھوٹی بحری طاقت کو ختم کرنے کے لیے انڈین نیوی کا طیارہ بردار جہاز کرانت، جنگی جہاز رانا، رنجیت اور میسور ہی کافی تھے۔ انڈین نیوی جنگ کے پہلے روز سمندر سے غائب رہی۔ اگلا دن بھی انڈین نیوی کو کھلے سمندروں میں تلاش کرتے گزرا۔ 7 اور 8 ستمبر کی رات پاک بحریہ کو دوارکا کے قلعے کی تباہی کا حکم ملا۔ دوارکا کی اہمیت یہ تھی کہ وہاں بھارت کا ایک طاقتور اسٹیشن تھا جو جام نگر کو حملے کے لیے خبردار کرتا تھا اور مغربی پاکستان میں ہوائی حملے کرنے کے لیے اپنے طیاروں کی رہنمائی کرتا تھا۔ دوارکا ایک فوجی ٹھکانہ بھی تھا جہاں انڈین نیوی کا ٹارپیڈو اسکول بھی تھا۔ 7 اور 8 ستمبر رات پاک بحریہ کے جہازوں نے پہلے دوارکا کے ساحلی توپ خانے کو خاموش کیا اور پھر دوارکا پر گولہ باری کی اور ٹارگیٹ کو بالکل ہی بھسم کر ڈالا۔ حملے کے بعد انڈین ایئر فورس نے ہمارے بحری جہازوں پر حملہ کیا، جن میں سے بحری توپچیوں نے 3 کو گرا دیا۔ توقع تھی کہ انڈین نیوی دوارکا کا انتقام لینے کے لیے کھلے سمندروں میں آئے گی، مگر پاک بحریہ جس تیزی سے سمندر پر چھا گئی تھی اور جس طرح اس نے پہلی ضرب لگائی تھی، اس سے دہشت زدہ ہو کر انڈین نیوی بندرگاہوں سے باہر نہ آئی۔ بعد میں اطلاع ملی کہ جب دوارکا پر گولہ باری ہو رہی تھی، بھارت کے 4 فریگیٹ جہاز خلیج میں کچھ میں موجود تھے، مگر ساحل کے اور اندر جا کر دبک گئے تھے۔ دن پہ دن گزرتے گئے، بحری غازی بے تاب و بے قرار کھلے سمندروں میں پھرتے رہے۔ ہماری آبدوز غازی بھارت کی ایک بڑی بندرگاہ کے سامنے سمندر کے اندر کھڑی رہی۔ بندرگاہ میں انڈین نیوی کے 3 بڑے جنگی جہاز رانا، میسور اور رنجیت کھڑے تھے۔ اس دوران پاک بحریہ نے کراچی کی بندرگاہ میں داخل ہونے والے اور یہاں سے لنگر اٹھانے والے جہازوں کو جنگی علاقے میں اپنی حفاظت سے نکالا۔ ان میں 2-3 جہاز فوجی اور جنگی سامان سے بھرے ہوئے آئے تھے۔ پاک بحریہ کے جہاز دور تک جا کر انہیں اپنی حفاظت میں لائے۔ آخر 22 ستمبر انڈین نیوی کے 4 فریگیٹ جہاز جو آبدوز کا پتہ دور سے لگا لیتے ہیں اور اسے مار بھی لیتے ہیں، باہر آئے۔ فریگیٹ کو آبدوز چکن کہا جاتا ہے۔ ادھر اکیلی آبدوز تھی جس کا کپتان کمانڈر نیازی تھا۔ اس نے 4 سے ٹکر لے لی اور ایک کو ٹارپیڈو کی زد میں لے کر ڈبو دیا۔ باقی 3 نے غازی کو گھیرے میں لے کر مارنے کی بہت کوشش کی لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ دوسرے دن فائر بندی ہو گئی۔ آل انڈیا ریڈیو نے حسب عادت بے بنیاد خبر نشر کی کہ پاکستان نیوی نے جو جہاز ڈبویا ہے وہ ہمارا فریگیٹ نہیں بلکہ ایران کا ایک مسافر بردار جہاز تھا۔ 16 ستمبر 1965 میں بمبئی ٹائمز آف انڈیا میں جو خبر چھاپی گئی، ملاحظہ فرمائیے۔ دشمن پاکستان تمام محاذوں پر جس غیظ و غضب سے لڑ رہا ہے، اس کے پیش نظر انڈین آرمی کے لیے پاکستان کی سرحد میں پیش قدمی کرنا آسان نہیں رہا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔